من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ رزقه القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لاسمه حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين يعني بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا ارشد صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بارے میں اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنے بھی مرحومین ہیں خصوصاً سید اختر علی شاہ صاحب کی مہدی کے بارے میں اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے پروردگار عالم کا، وہ جس نے انسان کو بر روئے زمین اپنا خلیفہ بنایا اور جس نے اہل بیت کو زمین پر اپنا امین بنایا اور اپنے اسرار الہی سے آگاہ کیا. اور اس کا درود خاص ہے اپنے بندگان خاص پر خصوصاً محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا عنوان گفتگو اسلام کا اخلاقی نظام. آج تیسری مجلس ہے اور اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے. شبہ گزشتہ ہم نے ذکر کیا کہ اخلاقی فعل کیا ہوتا ہے، کہ معمولاً اخلاقی فعل کی سب تعریف کرتے ہیں، ایک اچھے عمل کی، نیک عمل کی سب تعریف کرتے ہیں، لیکن ہر وہ عمل جس کی تعریف کی جائے وہ اخلاقیات میں شامل نہیں ہے، اس کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. پھر ہماری گفتگو ہوئی کہ مختلف نظریات ہیں اخلاق کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں. اسلام کا نظریہ کیا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے ایک نظریے پر گفتگو کی اور بہت مختصر سا بیان ہوا، وہ ہے جذباتی اخلاق کا نظریہ. توجہ ہے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ نظریہ کہتا ہے کہ اخلاقی عمل وہ ہے، نیک عمل، اچھا عمل وہ ہے جو ایک اعلیٰ جذبات سے، ایک اعلیٰ جذبے سے جنم لیتا ہو، اور وہ جذبہ ہے دوسروں سے محبت، غیر سے محبت، یعنی بنی آدم سے محبت، نوع انسانی سے محبت. اگر آپ ان سے محبت کی بنیاد پر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ اخلاقی عمل ہے. اور اس پر تاکید میری یوں ہے، اس نظریے کو اس لیے میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ بر صغیر کا جو اخلاقیات ہیں اس کے اندر محبت کو بہت اہمیت حاصل ہے.
ان کی بنیاد صرف محبت کے اوپر ہے، جبکہ اسلام کا جو نقطۂ نگاہ ہے اس میں محبت کی اہمیت تو ہے، لیکن محبت کے ساتھ کچھ اور عناصر بھی شامل ہیں۔ اب وہ کیا عناصر ہے اس پر بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن محبت کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الیس الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ حل الدین الا الحب، دو قسم کی روایات ہیں، دونوں الفاظ چل رہے ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ دین محبت کے سوا کچھ نہیں، اور ایک میں سوالیہ انداز میں ہے کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ اگر آپ محبت کو نکال دیں، کلمہ شہادتین پڑھیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں بغض اللہ ہو، خدا کی محبت نہ ہو لیکن اللہ سے نفرت ہو، اور آپ نمازیں بھی پڑھیں، تو کیا ایسے دین و ایمان کا کوئی فائدہ ہے؟ اسی طرح اگر آپ کلمہ پڑھیں اور رسول خدا سے بغض رکھیں، ایسے ایمان کا، ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن دل میں بغض علی و بغض اہل بیت رکھتا ہے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ روایت میں موجود ہے، فریقین کی روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 روزے رکھے، 1000 حج کرے، اور شب و روز رکن و مقام کے درمیان عبادت میں گزارے، اور وہاں پر شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، خدا کی قسم وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتے۔ 1000 روزے رکھو، 1000 نمازیں پڑھو، 1000 حج کرو، بے حب علی سب خاک جیسا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے محبت کے بغیر تو ایمان اور دین معنی ہی نہیں رکھتا۔ اسلام معاشرے کی بنیاد محبت کے اوپر رکھنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن کے اندر ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ توجہ ہے، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینے آئے، تو بہت سے لوگ پریشان تھے، کھانے کو نہیں تھا، رہنے کو جگہ نہیں تھی، بہت شدید مشکلات تھی۔ رسول خدا نے اس لیے کہ ان کی مشکلات دور ہوں، ہجرت کے بعد آپس میں دو کو جمع کیا اور صیغہ اخوت پڑھایا۔ صیغہ اخوت آج بھی عید غدیر والے دن پڑھنا مستحب ہے، اعمال کے اندر شامل ہے کہ آپ صیغہ اخوت پڑھیں، کسی کے ساتھ بھائی بنیں، تو دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ جنت کے دروازے پر ایک دوسرے کا انتظار کریں گے اور ساتھ داخل ہوں گے۔ اور ہجرت سے پہلے بھی صیغہ اخوت کی مثالیں ملتی ہیں، اس کے بعد بھی کہ رسول خدا نے دو کو بھائی بنا دیا کہ ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر دے دی، لوگوں نے اپنی دولت آدھی دے دی کہ بھائی ہے۔ ایک درود بھیجو اور محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ روایت کہتی ہے مکے کے اندر جب رسول خدا نے دو کر کے سب کو بھائی بنا دیا، تو مولا متقیان آنکھوں سے اشک جاری تھا، رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو آپس میں بھائی بنایا دو کر کے، مجھے بھائی نہیں بنایا کسی کا۔ اب عجیب مثال ہے، روایات کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا نے جو بھائی بنائے تھے وہ ذہنی طور پہ ملتے جلتے تھے، ان کی عادات اور بار ملتی جلتی تھی۔ روایت کے اندر ہے کہ پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا، اور مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، تو جو جس کے جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ اب
اور نہ علی جیسا کوئی موجود تھا، نہ نبی جیسا کوئی موجود تھا۔ جب امام علی آنسو جاری ہیں، رسول خدا نے ہاتھ تھاما امام علی کا، یا علی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ اور آگے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یا ایسے کہوں کہ جب سب کی مثل ملتی گئی صیغہ اخوت پڑھاتے چلے گئے، لیکن جب علی کے جیسا کوئی نہ تھا اور ادھر نبی کے جیسا کوئی نہ تھا، کوئی مثل تھا تو نبی کا وہ علی تھا، یا علی کا کوئی جیسا تھا تو وہ نبی۔ درود پڑھنے سے دل کو سرور ملتا ہے، غرور گھٹتا ہے، آنکھوں کا نور بڑھتا ہے۔ نبی کے نور سے مل کے رہے گا علی کا نور، جو جس کے جیسا ہوتا ہے وہ اس سے ضرور ملتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد محبت کے اوپر ہونی چاہیے، اور جب انسان مخلوقات سے محبت کرنے لگتا ہے، دوسرے انسانوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنے معیار کو بلند کرتا چلے جاتا ہے، تو یہ محبت دو طرفہ ہے، اللہ کی محبت بھی اس سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو انسان کو معراج کی طرف بلانے لگتا ہے، اور انسان کا جب معیار بلند سے بلندتر ہوتا چلے جائے، جب وہ انسان کامل بن جائے تو اس کو مقام قاب قوسین او ادنیٰ پہ بلاتا ہے، جہاں تیر کمان سے بھی کمتر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو محبوب پروردگار ہو اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یا اس کا اعمال اتنے بلند ہوتے ہیں، وہ راہ خدا میں، راہ دین میں اس قدر قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ کہ جب سارے قلعے فتح ہو گئے، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ روایات میں ہے کہ رسول خدا نے مختلف لوگوں کو بھیجا، کبھی پہلے کو بھیجا، کبھی دوسرے کو بھیجا، جو بھی جاتا تھا جھنڈا لے کے جاتا تھا اور واپس ڈنڈا لے کے آتا تھا۔ اور ایک بہت حساس صورتحال تھی، کیونکہ جو خیبر کا مقام ہے زرخیز زمین ہے، ان کے پاس انبار تھا، غذا کی قلت نہ تھی، اور یہاں غذا کی ہی قلت تھی۔ تو مسلمان بڑے فشار میں تھے، پریشر میں تھے۔ وہاں پہ رسول خدا نے فرمایا لِأُعْطِيَنَّ رَأْيَتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو ڈٹ جانے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا جو ہمارے موضوع سے ملتا ہے، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ جب انسان میدان عمل میں ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت میں سچا ہوتا ہے وہی میدان میں ڈٹتا ہے۔ جو نبی کی آواز پہ لبیک کہہ کے میدان میں ڈٹ جائے اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ اور جو منہ پہ دعویٰ محبت کرے اور دعوت پہ لبیک نہ کہے، فرار اختیار کر لے، اس کو مکار کہتے ہیں۔ درود بھیجو محمد صیغہ اخوت سے ہٹ کر پھر قرآن نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اب یہ مسلمانوں کو چاہیے، یہ ہم کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھے، ایک دوسرے کے غم میں، پریشانی میں، مشکلات میں شریک ہوں،
ان کی مشکلات کو دور کریں. اور یہاں تو یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہیں. بھائی کے کیا حقوق ہیں؟ روایات میں جو آئے اس کا ہم مطالعہ کریں گے. بھائی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی نصیحت کریں, اس کو آپ نصیحت کریں, اچھے عمل کی طرف دعوت دیں. بھائی کا حق یہ ہے کہ اس کو برائی سے روکیں آپ. بھائی کا حق یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کوئی مال اس کو مل گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور کہ بھائی اور رشوت لو, تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. نہیں, اس کو برائی سے روکیں. یہ بھائی کے حقوق میں سے. اس کی حمایت کریں اچھے کاموں میں, اس سے گھر کے مسائل کو دور کریں. انما المؤمنون اخوہ. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مشرق عالم میں یا مغرب عالم میں, اب یہ تو خیر بہت بڑی بات ہو گئی کیونکہ ہمارے یہاں کچھ داستان مختلف ہے. مشرق عالم اور مغرب عالم کی تو ہمیں خبر ہوتی ہے, دوسرے ممالک کے لیے ہم نکل آتے ہیں, لیکن ہمارے شہر میں کوئی مارا جائے یا کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے اس کے لیے نہیں نکلتے. تو پہلے پڑوسی کو بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ شعاع اتنی آگے تک پھیلنی چاہیے کہ جو مشرق و مغرب عالم تک پھیلے, ورنہ مشرق و مغرب عالم کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, آپ کے گھر کے برابر میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. ایک درود بھیج دو محمد. محبت کا عروج اس کائنات میں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دنیاوی محبت ہے, تو اس میں مثال ایک ماں کی ہے کہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے. جب انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں, پیدا نہیں ہوا, شکم مادر میں ہوتا ہے, تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے. وہ ماں کی سانسوں کی آواز کو سنتا ہے, اور ماں جب بولتی ہے, اس سے کلام کرتی ہے, اس سے وہ مانوس ہوتا ہے. اور اگر شکم مادر میں کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی بیماری ہو, یہ جو نئی تحقیقات آئی ہیں اس پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو ماں کا پورا جسم اس کی حفاظت میں لگا ہوتا ہے. اور اگر ماں کوئی بیمار ہو تو بچے کا جو جسم ہے, جو اس کے سیلز ہیں, خلیے ہیں, وہ ماں کے بدن کی امداد کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اکائی ہوتی ہے, ایک یگانگی ہوتی ہے, اور اس یگانگی سے, اس امن و امان سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ آ کے گریہ کرتا ہے, روتا ہے. انسان کا دنیا میں آنے کا پہلا تجربہ فراق کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اور پھر ماں اس کو گود میں لیتی ہے. جب دوبارہ وہ آواز سنتا ہے, دل کی دھڑکن سنتا ہے, تو کچھ سکون میں آتا ہے کہ ہاں میں اس آواز سے مانوس ہوں. اور ماں کی محبت اتنی شدید, اور یہ اللہ نے ماں کے اندر رکھی تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے. اس لیے اللہ نے آگے سفارش بھی کی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اللہ جو ہے ہم سب کو معاف کرے اس معاملے میں, کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. کتنا بڑا رتبہ ہے ماں باپ کا. اور جو ماں انسان سے اتنی محبت کرتی ہے, ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے, اور خدا فرماتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا. اور کسی عالم میں ہم اس سے بہت قریب تھے اور ہم خدا سے دور ہو گئے. جو بڑے عرفاء ہیں وہ اس فراق کو یاد کر کے روتے ہیں, کہتے ہیں نا انا للہ, ہم اللہ سے ہیں. اس فراق پہ روتے ہیں. مولانا رومی کا جو شعر ہے, بلکہ ان کا جو فلسفہ ہے پورا, وہ یہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ سمندر سے دور ہو گیا, بشنو از نئی کے حکایت می کو. پورا شعر ہے ان پہ, پوری ان کی جو شاعری ہے وہ اسی مرکز کے اوپر ہے, اسی محور کے اوپر ہے. اور پھر وہ عرفاء دوبارہ اس فراق کو ختم کر کے اس ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون.
درود بھیجو اور محمد اللهم صل على محمد. اور یہ مجلس حسین کیا یہ بھی محبت سے ہٹ کر کچھ ہے؟ آپ لوگ جو آئے ہیں اس قدر بارش کے اندر، میں تو اس کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا. بی بی سیدہ حسین کی والدہ ہی آپ لوگوں کا شکر ادا کر سکتے، وہی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے. تو کیا یہ مجلس حسین بھی محبت کے سوا کچھ ہے؟ یہی تو دعوت الہی پر لبیک ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کہہ دیجئے ہمیں کار رسالت کے لیے کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر اجر چاہیے تو میرے قربا سے محبت کرو. اہل بیت کی محبت کے بغیر دین ہی کامل نہیں، دین ہی پورا نہیں ہوتا. اور یہی محبت ہے جو آپ اور ہم کو یہاں پر لے کے آتی ہے. یا کربلا میں آپ دیکھیں کس طرح لوگ گرمی ہو یا سردی ہو، 50 درجہ حرارت ہو یا منفی ہو، لوگ پہنچے ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب ایک سال شہر قم میں گھٹنوں تک زانگوں تک برف پڑی ہوئی تھی، اور ہم جب انتظام کر رہے تھے مجلس کا، سوچ رہے تھے لوگ کیسے آئیں گے. اور جب مجلس حسین شروع ہوئی، پچھلے سال سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی. یہ لوگوں کی محبت ہے امام حسین سے، اور یہی محبت انسان کو نجات دلائے گی. اب جو اللہ، جو اہل بیت انسان سے اس قدر محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت یک طرفہ تو نہیں ہے. آپ جب امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں وہ آپ لوگوں سے کب محبت کرتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی ہمارا پیروکار، ہمارا شیعہ اگر غم میں ہو، پریشان ہو، تو اس کی پریشانی میں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے ہم بھی خوش ہوتے ہیں. چاہے وہ مشرق عالم میں ہو یا مغرب عالم میں ہو، ہماری اس پر نگاہ ہوتی ہے، ہماری اس پر توجہ ہوتی ہے. اسی طرح امام برحق، آپ کے اور ہمارے آخری امام، امام زمانہ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے امور سے غافل نہیں ہوتے. اگر ہم تمہارے امور سے غافل ہو جاتے تو تم پہ مشکلات ایسے ٹوٹ پڑتی کہ تم برداشت نہ کر پاتے، دشمن تم کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دے. یہی تو وجہ ہے کہ دشمن جتنی بھی سازشیں کر لے، آج بھی عاشورہ ہو، درود بھیجو اور محمد. جب میرا بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی جانب آتا ہوں، اور جب میرا بندہ دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو میں ہربلا کر توڑتے ہوئے اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ ہے دین کے اندر محبت کے معنی. اور کربلا محبت کے سوا کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو کربلا حسین کا عشق نامہ ہے. وہ عشق ہے، وہ عشق الہی ہے، اسی کی تو تصویر ہے کربلا. تیسری مجلس ہے جناب مسلم کا ذکر شہادت. جب جناب مسلم ہماری جانب پر قربان کوفے میں داخل ہوئے، 70,000 لوگوں نے خط لکھ کر بلایا. روایت ہے کہ 70,000 لوگوں نے بیعت کی جب کوفے میں آئے، لیکن جب مشکلات بڑھتی چلی گئی، دعوی محبت کرنے والے تو بہت تھے، لیکن جو واقعی عشق حسین رکھتے تھے وہ بہت قریب تھے. جب مشکلات بڑھتی چلی گئیں، بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیا گیا،
خبر پھیلا دی گئی کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے. مسلم لشکر کے ساتھ موجود تھے کوفے میں. روایت کے جملے ہیں، تاریخ طبری کے اندر ہے کہ کوئی آیا اپنے بیٹے کو لے گیا، کوئی ماں آئی اپنے بیٹے کو لے گئی، کوئی بہن آئی اپنے بھائی کو لے گئی، کوئی باپ آیا اپنے فرزند کو لے گیا کہ اور لوگ ہوں گے لڑ لیں گے، تمہیں کیا ضرورت ہے، ہمارا تمہارے سوا کون ہے، آ جاؤ. کوئی اپنے بیٹے کو لے گیا، کوئی اپنے بھائی کو لے گیا، کوئی اپنے باپ کو لے گیا، حتیٰ کہ سفیر حسین تک وہ تنہا رہ گئے. جناب مسلم مسجد کوفہ میں آئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا دیکھا ان کے پیچھے 10 لوگوں سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں. اور روایت کہتی ہے کہ جب وہ در مسجد سے خارج ہوئے ہیں، نکلے ہیں باہر، تو 10 لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں بچا. اب ایک شخص جو دوسرے شہر میں ہو، غریب الوطن ہو، اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کہاں جائے، کدھر جائیں، مسلم کدھر جائیں، کس سمت جائیں، یہ بھی نہیں جانتے. چل پڑے، ایک گھر کے باہر پہنچے تو دیکھا ایک خاتون کھڑی ہے توبہ، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، جس کا نام ہے بلال. اس خاتون سے پوچھا کہ اب پانی مل جائے گا کچھ. وہ خاتون پانی لے کر آئی. جب جناب مسلم نے پانی پیا وہیں بیٹھ گئے. وہ خاتون کہنے لگی کیا وجہ ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے گھر کو جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں. مسلم کا جملہ سنیں گے. جناب مسلم کہتے ہیں جس کا کوئی گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں، جس کے کوئی گھر والے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے. میرا اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی گھر والا. یہ سن کے پوچھتی ہے تو کون ہے، اتنی رات کو یہاں تک و تنہا کھڑا ہے، نہ تیرا کوئی یہاں پہ گھر ہے نہ کوئی گھر والا، کون ہے؟ فرماتے ہیں انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، میں سفیر حسین ہوں. یہ سننا تھا حیران پریشان کہ سفیر حسین، امام حسین کا سفیر ہو اور ایسے بے یار و مددگار گھریوں میں. گھر میں کمرے کو آمادہ کیا، دعوت دی آپ یہاں پہ رکیں. جب اس خاتون کے ناخلف فرزند کو پتا چلا کہ مسلم گھر میں پناہ گزین ہے، لشکر کو خبر کر. ظالم کا لشکر آ گیا، اشقیاء کا لشکر آیا، ابن زیاد کا لشکر آیا، اس خاتون کے گھر کا گھیرا ڈالا. جب حملہ کرنا چاہا، مسلم دروازے کی سمت آئے، اشقیاء کو تلوار سے دھکا دے کے نکال رہے ہیں کہ اس خاتون کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو. مسلم آپ کو یہ خاتون کہ گھر کی حرمت کا بہت خیال ہے، کاش آپ عاشور کو ہوتے، جب دیکھتے ہیں حرمت حرم رسول اللہ کس طرح پامال. جناب مسلم لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ باہر آ گئے، جنگ کر رہے ہیں. ایک شقی نے وار کیا جو مسلم کے لبوں پر لگا، خون جاری ہوا. روایت میں دوسرا وار کیا، مسلم کے دانت شہید ہوئے. جناب مسلم نے حملہ کیا، ان کو واصل جہنم کیا. جب مسلم کو گھیر لیا گیا، مسلم جب بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو دوسرا کام کیا کیا، چھتوں پر چڑھ گئے، چھتوں سے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، خاکستر اور آگ پھینکنا شروع کر دی. مسلم آپ کے اوپر چھتوں سے پتھر اور خاکستر پھینکے گئے،
لیکن آپ مرتے، آپ ہوتے تو شام میں دیکھتے کیسے رسول خدا کی بیٹیوں پر پتھر برستے۔ جناب مسلم بہت خون جسم سے جا چکا ہے، تھکن کی حالت میں دیوار پہ ٹیک لگایا، تکیہ دیا دیوار کا، دشمن آئے، دشمن نے مختلف حربوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ مسلم کو گرفتار کر لیا۔ اب جب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر جا رہے ہیں، روایت کہتی ہے مسلم گریہ کر رہے ہیں۔ جو شخص جس نے گرفتار کیا تھا ساتھ جا رہا تھا، کہتا مسلم تم تو بہت بڑے مقصد کے ساتھ آئے تھے، تم گریہ کر رہے ہو۔ مسلم ڈر گئے۔ جناب مسلم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں میرا آقا اپنے بچوں کو لے کر آ رہا ہے۔ مسلم کے دل نے کہا ہوگا آقا میرے مولا کوفے کی طرف نہ آئے، یہاں پر لوگ تیرے سے شوبہ خرید رہے ہیں۔ مولا کوفے کی طرف نہ آئے، یہاں پر لوگ تلواریں تیز کر رہے ہیں۔ مولا یہاں کوفے کی طرف نہ آئے، لوگ یہاں پر برچیاں خرید رہے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں جب داخل ہوئے، سامنے کوزہ رکھا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے، جناب مسلم نے پیاس کی شدت سے پانی طلب کیا کہ اس کوزے سے پانی دے دو۔ ایک شکی آگے بولتا ہے اللہ کی قسم تم اس کوزے سے پانی نہ پی سکو گے، چند قطرے بھی تمہیں نصیب نہ ہوں گے، حتیٰ کہ تم جہنم میں وارد ہوگے۔ جناب مسلم کہتے ہیں میں جہنم میں وارد ہوں گا؟ خدا کی قسم تم اس کے زیادہ سزاوار ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شخص کو مسلم پر ترس آ گیا اور اپنے غلام سے کہا کہ ایک پیالہ، ایک کاسا پانی کا مسلم کے لیے دے دو۔ جناب مسلم نے جب پانی پینا چاہا تو خون پانی کے اندر شامل ہو گیا، خون بہا اور پانی جب شامل ہوا تو مسلم نے اس پانی کو رکھ دیا، دوبارہ پانی لے کر آئے اور مسلم کا خون اس میں شامل ہوا۔ جناب مسلم نے کہا لگتا ہے یہ ہمارے رزق میں نہیں، ہماری نصیب میں نہیں پائی۔ کربلا کا جو بھی شہید ہے، راہ کربلا میں جو بھی شہید ہے، وہ پیاسا شہید ہوا۔ جب دربار میں داخل ہوئے ابن زیاد کے پاس، جو ساتھ ہے بندہ کہتا ہے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، امیر کے سامنے جھکو اور سلام کرو۔ جناب مسلم کرتے ہیں میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، امیری حسین، میرا امیر، میرا سردار، میرا آقا فقط حسین ہے۔ اس شقی نے جب قتل کی سزا سنائی اور کہا کہ قتل کر دیا جائے مسلم کو، اور کہا کہ کوئی وصیت ہے تو کر لو اس کو، تو جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی ہیں۔ اب دیکھیں جناب مسلم کا کردار دیکھیں کہ جب کان پہ جس شخص کے وصیت کی وصیت بتاتا ہے کہ پہلی وصیت یہ کی کہ جب میں اس شہر میں آیا تھا میں نے فلاں شخص سے کچھ رقم ادھار لی تھی، وہ رقم واپس کر دیا۔ اور ایک وصیت یہ تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں میرے جنازے کو دفن کر دیں۔ اور سب سے اہم وصیت مسلم کی یہ تھی کہ امام حسین تک خبر پہنچا دینا کہ مسلم شہید ہو گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، تسبیح و تحلیل الہی انجام دے رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اپنے آقا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ شقی جب دارالامارہ کی چھت پر لے گئے، مسلم ابن عقیل کے سر کو قلم کر کے دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا، کاش یہیں تک رک جاتے۔ نہیں، مسلم ابن عقیل کو پورے شہر میں، بازاروں میں، گلیوں میں پیروں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ یہ جملہ کہوں گا جناب مسلم، جب آپ کو گلیوں میں، بازاروں میں پہایا جا رہا تھا تو آپ کے گھر والے دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھے، لیکن جب آقا حسین کا جسم اپنی سمو تلے روندا جا رہا تھا،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب اے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ظالمین عالم جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو ہدایت فرما دے۔ اے اللہ جو گمراہ ہیں لیکن قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اخلاقیات کو، اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا کر سکیں۔ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انفار میں قرار دے، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔